کالا باغ ڈیم جو ہے ایک مردہ گھوڑا، اس میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پارٹی جان نہیں ڈال سکتا۔ اس سے پہلے جو ہے نا بڑے بڑے جرنیل بھی آئے، جنرل مشرف نے بھی کہا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بنا کر دوں گا، پھر انہوں نے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنایا۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہمارے کلیئر کٹ موقف ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا پارٹی کے پاس ہمارے پاس سینکڑوں دلائل ہے۔ یہ تو ہماری جو زرخیز زمین ہے اور یہ جو پشاور ویلی ہے، جس میں چارسدہ، مردان، صوابئی، نوخار، یہاں پر جو ہے نا سب سے زیادہ زراعت ہمارے یہاں ہی ہوتی ہے، اور اس کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی پختونخوا واحد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ 9000 میگا واٹ بجلی جو ہے نا پختونخوا صوبہ پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ 2800 میگا واٹ ہے، اور ہمیں جو ہے نا کبھی 1600 میگا واٹ دی جاتی ہے اور کبھی 1800 میگا واٹ دی جاتی ہے۔ اگر علی امین گنڈپور میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس کی حکومت کے یہ 13واں سال ہے، وہ فیڈرل سے ہماری جو بجلی کی بقایا جات ہے وہ وصول کرے، اور اس صوبے کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے خاتمہ دلائے۔ ان کے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جو بجلی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ان کو بجلی پرووائڈ کریں۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایسے وقت میں بات کرنا جب صوبے کے عوام مختلف مسائل کا شکار ہے، اسے توجہ ہٹانے کے لیے ایک یوں سمجھے کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ان لوگوں نے کھیلا ہے۔ اس وقت پوری ملاکنڈ ڈویژن میں فلڈ آیا ہے، سیلاب ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا متاثر ہو چکے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پوری قبائلی اضلاع میں جو ہے نا بدمنی کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس بدمنی پہ جو ہے نا ان لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ ان بنیادی مسائل سے لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے جو ہے نا بیانات علی امین گنڈپور دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں کالا باغ ڈیم پر تو یہ تو صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سندھ صوبے نے اس حوالے سے قرارداد بھی پاس کی تھی، پختونخوا صوبے نے بھی اس پہ حوالے سے کئی قرارداد پاس کی تھی، مطلب 4-5 قرارداد اس صوبے سے متفقہ طور پر پاس ہو چکے ہیں۔ ہماری جو مور بی بی تھی محترمہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ، انہوں نے 1993 میں قرارداد پاس کی تھی متفقہ طور پر۔ 1991 میں جو ہے نا حاجی حدیل صاحب نے یہاں سے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی تھی۔ عبداللہ اکبر خان نے 1991 میں متفقہ طور پر یہاں سے قرارداد پاس کی تھی، اور اسی طرح بلوچستان سے بھی متفقہ طور پر اس حوالے سے قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس کے 4 یونٹس ہیں۔ ان 4 یونٹس میں 3 یونٹس جو ہے نا 3 صوبے یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ایک صوبہ ہے جو چاہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے۔ تو کالا باغ ڈیم سے اس صوبے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اس فیڈریشن میں جب 18ویں ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے۔ جتنی زیادہ صوبے خود مختار ہوگی اتنی ہی فیڈریشن مضبوط ہوگا۔ اگر آپ فیڈریشن کو سارے اختیارات اور سارے جو طاقت ہے وہ مرکز کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس سے جو ہے نا اس ملک میں عدم توازن پیدا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ پاپولیشن جو ہے نا وہ پنجابیوں کا ہے، بعد میں سندھیوں کا ہے، پختونوں کا ہے، پھر بلوچوں کا ہے۔ ادھر چھوٹی قومیتوں کے جو حقوق ہے وہ 18ویں ترمیم میں جو ہے نا محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ایک مردہ گھوڑا ہے، اور مردے گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو جو ہے نا پرفارمنس دینی ہوگی۔ آپ یہاں کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہے، مہنگائی بھی ہے، فلڈ بھی آیا تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے اسی طرح ٹیکل نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے نا پوری ورلڈ میں جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، سب سے زیادہ اسی پختونخوا صوبہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے لیے ایک پالیسی بنانی چاہیے، اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی ایشو کو ہوا دے کالا باغ ڈیم کو۔ اور ہم اس کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بیٹھیں گے اور ان کو دلائل سے مطمئن کریں گے، لیکن اس چیز کو ہم نے ختم کر رکھا ہے اور اس کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔